اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے۔ اللہ کریم کی توفیق سے آج نئے قمری سال سن ہجری 1447 کا پہلا دن ہے، اور نئے قمری سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ جمعۃ المبارک کے روحانی اور نورانی اجتماع میں ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق ملنے پر ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اہل اسلام کے لیے امن و سلامتی، خیریت اور عافیت، خوشحالی اور ترقی کا سال فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کی ناپاک سازشوں سے اللہ کریم تمام مسلمانوں کو محفوظ اور مامون رکھے۔ آج کا دن امیر المؤمنین مطلوب مصطفیٰ مراد رسول امام عادل امام راشد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اہل بیت اطہار اولاد رسول خاندان نبوت نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دین اسلام کی بقا، اس کی سالمیت کے لیے اور غلبہ دین حق کے لیے بڑا ہی پاکیزہ مقدس کردار ادا کیا، اور قیامت تک کے لیے دین کی بقا، دین کی سلامتی کی ضمانت بن گئے۔ محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی گھر گھر حضور کے خاندان، حضور کی اولاد، ان کی قربانیوں اور ان کی شہادتوں کا تذکرہ، دلوں کے اندر ان کی یاد بسائی جاتی ہے، اور حسب توفیق ہر صاحب ایمان ان مقدس ہستیوں کو خراج عقیدت، خراج محبت و 7 محرم الحرام کو نماز عشاء کے بعد ذکر شہادت سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کی نورانی تقریب، نورانی محفل منعقد ہوگی، جس کا اہتمام جناب شہزاد حسین صاحب کر رہے ہیں، اور اس نورانی محفل میں میرے مسلک کے بلند پایہ مقرر اور خطیب پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی، بیرسٹر، اہل بیت اطہار کی شان، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور عظمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انشاءاللہ العزیز بڑی پیاری تقریر اور خطاب فرمائیں گے، اور اس سلسلے کا دوسرا اور سب سے بڑا اجتماع جو سال ہا سال سے ہم امام عالی مرتبت کا دن مناتے ہیں، شہادت کا، یوم عاشور کو 10 محرم شریف کو نماز عشاء کے بعد اسی جامع مسجد میں خطیب عرب و عجم پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی الحسینی شہادت امام پاک بیان فرمائیں گے۔ ان محافل میں شریک ہو کر بارگاہ اولاد رسول میں اپنی محبتوں اور عقیدوں کا نذرانہ پیش کیجیے، دوست احباب کو بھی ان محافل کی بروقت اطلاع بھی دیجیے، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو دعوت بھی دیں۔ آج چونکہ شہادت فاروق اعظم کا دن ہے، 26 ذی الحجہ کو نماز فجر کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے محراب میں اقامت ہو جانے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ابھی آپ نے ہاتھ باندھے ہی تھے کہ آپ پر ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے خنجر کے ساتھ قاتلانہ حملہ کیا، اور وہ خنجر آپ کے پیٹ میں لگا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو کر محراب نبوی میں حضور کے مصلی پر عین نماز کی حالت میں زمین پر تشریف فرما ہوئے، اور ان کا قاتل جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے ایک کمبل اس پہ پھینکا گیا تاکہ کمبل میں الجھے گا تو اسے ہم پکڑ لیں گے۔ اس کو پکڑنے کے لیے جب صحابہ کرام آگے بڑھے تو اس کے ہاتھ میں چونکہ خنجر تھا، تو ایک 3 دن شدید زخمی حالت میں آپ رہے، اور آپ کی نماز جنازہ پڑھ کے شہادت کے بعد قبر تیار کر کے جب آپ کو دفن کیا گیا تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو روضہ رسول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مبارک کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ ہے، قبر اس طرح بنائی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کے برابر حضرت ابو بکر کا چہرہ ہے۔
جب حضرت عمر کی تدفین روضہ رسول میں ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کے برابر حضرت عمر کا چہرہ رکھا گیا۔ یہ آخر کی 3 انگلیاں جو ہیں نا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور، حضور کے سینے کے برابر حضرت ابو بکر کی قبر، اور حضرت ابوبکر کے سینے کے برابر حضرت عمر کی قبر۔ بزرگان دین نے اس ہاتھ کی آخری 3 انگلیوں کو دکھا کر بتایا کہ گنبد خضرا کے سائے میں یہ 3 قبریں اس طرح ہیں جس طرح یہ 3 انگلیاں ہیں۔ روضہ رسول میں دفن ہونے کے لیے اپنی شہادت کے 1 دن پہلے شدید زخمی حالت میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ چونکہ اس حجرے کی مالکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، یہ حجرہ ان کا ہے، لہذا وہاں دفن ہونے کے لیے ان کی اجازت چاہیے۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لیں، میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام اور اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ مجھے دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اندر دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنی قبر کے لیے یہ جگہ میں نے خاص کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام میرے شوہر ہیں، میرے تاجدار ہیں، ابو بکر میرے والد ہیں، تو میں نے اپنی قبر کے لیے یہ جگہ رکھی تھی کہ میں یہاں دفن ہو جاؤں۔ لیکن عمر بن خطاب کی اسلام کے لیے خدمات اس قدر زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ باقی تمام صحابہ خود چل کر حضور کے قدموں میں آئے، تمام صحابہ خود آ کر مرید ہوئے، کلمہ پڑھا۔ عمر بن خطاب وہ ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے رب سے مانگ کر لیا۔ مراد رسول، مطلوب مصطفیٰ، ان کی خدمات اس قدر ہیں کہ میں اپنا حق جو ہے وہ عمر کے لیے چھوڑتی ہوں، میری قبر کی جگہ پہ عمر کی قبر بنا دی جائے۔ تو آپ کی تدفین روضہ رسول میں ہوئی۔ جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں وہ ذرا تصور کریں، اور جو ابھی تک نہیں حاضری دے سکے اللہ کریم ان کو بھی مدینہ پاک کی بادب حاضری اور حج و عمرہ بادب نصیب فرمائے۔ جب حضور کے روضہ اطہر پہ سلام کے لیے حاضری ہوتی ہے تو سب سے پہلے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ سلام عرض کرنے کے بعد پھر چند تھوڑا سا 1-2 قدم دائیں طرف ہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام پیش کیا جاتا ہے، پھر 2 قدم ہٹ کے حضرت عمر کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی روضہ رسول پہ لکھا ہوا ہے، جہاں حضور کی قبر انور ہے، حضور کا چہرہ اقدس ہے، وہاں لکھا ہوا ہے السلام علی رسول اللہ ہنا، کہ اس جگہ پر حضور کو سلام پیش کرو۔ 1 قدم دائیں طرف ہٹیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے السلام علی ابی بکر ہنا، یہاں حضرت ابوبکر کو سلام کرو۔ پھر 1 قدم دائیں ہٹیں گے، وہاں لکھا ہے السلام علی عمر ابن خطاب،
ہے نا، یہاں حضرت عمر کو سلام کرو۔ یہ قبر رسول میں جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ان کا قرب نصیب ہوا، اپنے ساتھ قبر میں بھی حضور نے انہیں سلایا۔ اس پر ایک حدیث شریف میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام سامعین اس کے پس منظر کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں، حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ مسجد نبوی شریف میں حضور ایک دن تشریف لائے اور آپ کی دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے، بائیں حضرت عمر تھے۔ ایک ہاتھ تاجدار کائنات کا، خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کا ایک دست اقدس ابو بکر کے کندھے پہ، ایک عمر بن خطاب کے کندھے پہ۔ تو حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جتنے بھی موجودین اور حاضرین صحابہ کرام تھے، سب کے چہرے مسکرانے لگے اور تمتما اٹھے کہ یہ دو اتنے خوش نصیب ہیں کہ دونوں کو نبی نور و رحمت نے، تاجدار کائنات، رسول الثقلین، سرور کونین نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ اتنی شفقت، اتنی رافت، اتنا پیار کہ حضور نے دونوں کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ صحابہ کو جب دیکھا کہ یہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ آج بہت خوش ہو، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جتنی نورانیت و روحانیت آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنا پرکیف اور دیدہ زیب منظر آج ہم نے دیکھا ہے، اس سے پہلے آج تک ہم نے یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ کے جلوہ زیبا سے تو روزانہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور سرور اور کیف روزانہ حاصل کرتے ہیں، مگر آج تو مزہ ہی کچھ اور آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم اتنے خوش آج کیوں ہو، کیا دیکھا ہے تم نے؟ حضور یہ منظر زندگی بھر نہیں بھولے گا کہ آپ کی ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں، اور ایک دست رحمت ابو بکر کے کندھے پہ، ایک عمر بن خطاب کے کندھے پہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناقب فاروق اعظم میں یہ چوٹی کی حدیث ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا تم ہمیں یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو؟ فرمایا ہاقذا نبعث یوم القیامہ، جب قیامت آئے گی ہم اپنی قبروں سے باہر آ کر میدان معاشر میں جائیں گے، اس وقت بھی ابو بکر میری دائیں طرف ہوگا، بائیں میرے عمر بن خطاب ہوگا۔ نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہم میدان معاشر میں لائیں گے۔ یہ حدیث شریف جب میں پڑھتا ہوں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ روضہ رسول میں، گنبد خضرا کے سائے میں یہ صرف 3 قبریں کیوں ہیں؟ اس کی طرف تو نبی نور و رحمت نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں نشاندہی فرما دی کہ جب قیامت آئے گی سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر صدیق کی قبر کھلے گی، وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے، پھر عمر بن خطاب کی قبر کھلے گی، وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے،
اور پھر اہل بقیع جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان، ساری قبریں ایک وقت میں کھل جائیں گی اور اہل بقیع اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ آگے نبی نور و رحمت ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، اور حضور کے پیچھے تمام اہل بقیع ہوں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کا قبرستان جنت المعلا، جنت المعلا وہ قبرستان کھلے گا۔ آگے اہل بقیع ہوں گے، اس کے بعد پھر مکہ شریف کا قبرستان، اس میں جتنے دفن ہیں اہل ایمان وہ پیچھے ہوں گے، اور ان دو قبرستانوں کے کھلنے کے بعد پھر پوری دنیا کے قبرستان ایک وقت میں کھل جائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور یہ حضور کے اعلان نبوت کے 6 سال بعد، چھٹے سال حضور کے اعلان نبوت کو چھٹا برس جا رہا تھا کہ حضرت عمر جو ہیں حضور کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ اہل مکہ نے میٹنگ کی، ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ کون ہے، تم میں سے کون ہے جو محمد بن عبداللہ کو قتل کر کے نعوذ باللہ ان کا سر کاٹ کے لے آئے؟ خاموشی چھا گئی۔ اس میں عمر بولا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ ادھر قتل کا ارادہ ہو رہا ہے، ادھر نبی کریم علیہ السلام نے غلاف کعبہ پکڑ کر حضور دعا مانگ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، مسلمانوں کی تعداد 39، ٹوٹل تعداد 6 سال میں صرف 39 بندے مسلمان ہوئے۔ صحابہ رات کو آئے، حضور مار کھا کھا کے برا حال ہو گیا ہے، آخر کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ اب تو اللہ کا نام بھی نہیں لینے دیتے، نہ کلمہ پڑھنے دیتے ہیں۔ چھپ کر کلمہ لوگ پڑھتے تھے، چھپ کر حضور کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ پریشان ہوئے، 39 تو ٹوٹل تعداد تھی۔ جب صحابہ کی یہ پریشانی دیکھی، ان کی تکلیف کو دیکھا، حضور بیت اللہ شریف کے پاس آئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر حضور نے دعا فرمائی، اے میرے رب کریم، جس طرح تو نے میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جب انہوں نے تعمیر کعبہ کے بعد دعا کی تھی، اس دعا پر حضرت اسماعیل نے آمین کہا تھا، تو نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا۔ مکے کا ایک چودھری ہے، طاقتور آدمی ہے، اس کے حق میں میری دعا بھی اسی طرح قبول فرما۔ کعبے کا غلاف پکڑ کر پھر حضور نے آبیدہ ہو کر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے رب کریم اسلام کمزور ہے، تیرا نام نہیں لینے دیتے کفار مکہ، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، باری تعالیٰ اسلام کو طاقتور بنا، اسلام کو قوت عطا کر، اسلام کو غلبہ عطا کر بعمر ابن الخطاب، اور اسلام کے طاقتور ہونے کا ذریعہ خطاب کے بیٹے عمر کو بنا دے۔ ادھر دعا مانگی، عمر قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے نکل رہا ہے، ادھر دعا جو ہے عرش پر باب دستک دیتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ چشم فلک نے مسکرا کے کہا،
ادھر مصطفیٰ کریم مانگ رہے ہیں اور جس کو مانگا ہے وہ قتل کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دعا قبول ہوئی۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں اختصار سے کام لیتا ہوں۔ راستے میں ان کے ایک صحابی مل گئے، کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کا سر کاٹنے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی لڑائیاں جھگڑے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ کہا تیری ہمشیرہ بھی، تیرا بہنوئی بھی ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ عمر کا رخ بدل گیا۔ ہمشیرہ کے گھر دروازہ بند تھا، اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ زور زور سے دروازہ بجایا تو اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جو پڑھا رہے تھے قرآن صحابی رسول انہیں چھپا دیا گیا کہ کہیں عمر انہیں مار نہ دیں۔ اندر داخل ہوتے ہی حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ ہمشیرہ نے بڑی جرأت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتنا مارا اپنی ہمشیرہ کو، لو لہان کر دیا۔ بہنوئی آگے بڑا چھڑانے کے لیے اسے بھی مارا اور لو لہان کر دیا۔ ہمشیرہ نے کہا کہ بھائی عمر ایک بات دل پہ لکھ لے، ان کا نام آ جاتا تھا لوگ خاموش ہو جاتے تھے کہ نہ بھائی نہ حمزہ کی بات ہے، نہ بھائی نہ عمر بن خطاب کی بات ہے۔ اسی لیے رب سے مانگ کے لیا تھا نا، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کے کام کے لیے اسی طاقتور بندے کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اسلام کمزور ہے، اللہ اسے طاقتور بنا، اور اس کا ذریعہ خطاب کے بیٹے عمر کو کرو۔ وہ چونکہ پہرا دے رہے تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، انہوں نے سوراخ میں دیکھا کہ باہر عمر ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، لگتا اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ عرض کی حضور عمر ہے دروازے پہ اور برہنہ تلوار پکڑی ہوئی ہے، لگتا ہے اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، میں نے عمر کو رب سے مانگ کے لیا ہے۔ دروازہ کھلا، عمر اندر آئے، تلوار ہاتھ سے گر پڑی، حضور کے قدموں میں گرے، حضور نے اٹھا کر سینے سے لگایا، لگا کے فرمایا الم یأنن الذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن کی آیت پڑھی نبی کریم علیہ السلام، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پگھل جائیں؟ حضرت عمر نے ایک چیخ ماری، کہا یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل پگھل گیا ہے۔ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تمام سامعین نوٹ فرمائیں، میرے نوجوان بیٹے، میرے بزرگ نوٹ کریں، بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہو نعرہ تکبیر، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں تکبیر کا نعرہ اس دن لگا تھا جس دن عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کلمہ نعرہ تکبیر اس دن لگا، اتنی آواز سے نعرہ لگا اللہ اکبر، پورے مکے میں یہ آواز پہنچی۔ ابو جہل گھر میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ عمر آ رہا ہے محمد بن عبداللہ کا سر لے کر۔
جب مکے کی فضاؤں میں کلبے کی گونج اس کے کانوں تک پہنچی، اس نے کہا لگتا ہے عمر دا بھی کم ہو گیا جی۔ لیکن بڑا نازک دور ہے، لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ اس دن تو لگا تھا نعرہ تکبیر، تو نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا تھا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر نعرہ رسالت لگتا نا، لوگوں نے کہنا تھا کہ محمد اپنے نعرے خود لگوا رہا ہے، اپنے نعرے دشمن ہے نا۔ رب نے فرمایا محبوب تو میرا نعرہ لگا، زندگی بھر تیرے نعرے لگانے کے لیے عمر آ رہا ہے۔ محبوب تو میرے نعرے لگا، تیرے نعرے لگانے کے لیے عمر آ رہا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، رب سے مانگ کے لیا۔ اور عمر بن خطاب وہ ہے اعلان نبوت کے 6 سال اسلام لائے۔ ٹوٹل کتنے مسلمان تھے؟ 39۔ 40ویں نمبر پہ عمر کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جال نے پتہ کیا کہا، انہیں کہا ذرا بندے تے گنو کنے نے؟ انہاں کیا محمد دے نال رہن والے ٹوٹل 39 بندے نے۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا، اس نے بڑے میں 40 نہیں ہون دینا، اساں 40 نہیں ہون دینا۔ ابو جال نے کہا میں نے 40واں نہیں ہونے دینا۔ جب نعرہ لگانا اللہ اکبر، ابو جال کا واری کہتا لے 40 بھی ہوگی۔ ہو گئی 40۔ 40واں نمبر 39 مرد، ٹوٹل 23 عورتیں، 23 عورتیں، 39 39 صرف مرد مسلمان تھے جب عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور دعا کیا مانگی تھی؟ اللہ اسلام کو، اسلام کمزور ہے اسے طاقتور۔ لو سنو، حضرت عمر کے نام کے ساتھ ساری دنیا پڑھتی بھی ہے، کہتی بھی ہے فاروق اعظم، فاروق اعظم، فاروق اعظم۔ پتا کسی کو کچھ نہیں کہ لقب کب ملا تھا، کس نے دیا تھا۔ لو جی دعا مانگی تھی اللہ اسلام کمزور ہے، اسے پاورفل بنا، اور اس کا ذریعہ عمر کو بنا۔ کلمہ پڑھ کے عمر نے پتہ کیا بات کی؟ آیا تھا قتل کرنے، غلامی کا قلادہ گلے میں ہے، حضور کا غلام قدموں میں گر گیا۔ عمر نے کہا حضور ایک بات تو بتائیں، ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ فرمایا عمر ہمارا رب سچا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ فرمایا میں نبی برحق ہوں، ہمارا دین اسلام سچا مذہب نہیں، فرمایا دین برحق ہے، قرآن اللہ کی برحق کتاب نہیں ہے، فرمایا اللہ کا برحق کلام ہے، کتاب ہے۔ تو حضور پھر آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، چھپ کر کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ لک لک کے عبادت کیوں کریے جدوں سی سچے ہیں؟ اب حضور نے فرمایا نہیں عمر، دیکھیے حضور کی حکمت عملی، اس میں بہت سا سبق ہے میرے اور آپ کے۔ یہ جو ہم جذبات میں آتے ہیں نا، نہ او دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات کے مالک جن کی خاطر ساری کائنات بنائی، حضور کی اسباب پہ بھی نظر ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، اجی ایسی تھوڑے ہیں، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، انتظار کرو تھوڑی سی تعداد بڑھ لینے دو، تعداد بڑھے گی تو پھر سرعام نماز پڑھیں گے۔ عمر نے کہا حضور نہیں، پھر میرا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ آپ ہی تے مانگ کے لے آ جے،
خود ہی رب سے مانگ کے لیا ہے. اللہ کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگا, اللہ عمر مجھے دے دے, میرا اسلام کمزور ہے, اسے طاقتور بنا. حضور آج کے بعد ہم نہ چھپ کر نماز پڑھیں گے نہ کلمہ پڑھیں گے, علل اعلان کلمہ بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, اللہ کا نام بھی جپیں گے. 40 بندے ٹوٹل, انہاں 40 بندیاں وچوں 2 بندے بڑے تگڑے سن, ڈاڈے. مکے وچ انہاں دا نام ہوندا سی تے لوگ آندے سن نا بھائی نا ہوش نہ گل کری, او حمزہ ہی ہوش نال گل کری, عمر بن خطاب ہی. 20 آدمی ایک صف میں, 20 آدمی ایک صف میں, 2 صفیں. کتنی صفیں؟ 2 صفیں. ایک صف میں سب سے آگے حمزہ بن عبد المطلب, اور ایک لائن میں سب سے آگے خطاب کا بیٹا عمر. فرشتے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, فرشتے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. جب مکے کی گلی میں نکلے نا, عمر نے تلوار پکڑی ایسے اونچی کی ہوئی ہے, کہا او اہل مکہ, جس نے بیوی نو بیوہ کرانا ہے تے بچیاں نو یتیم کرانا ہے, آؤ جدے بھی طاقت محمد پاک نو روکو نماز پڑھن تو. اے چلیاں حرم پڑھن لگیاں نماز, کلمہ پڑھن لگیاں. کسی بھی جرت طاقت ہے تے عمر نو روکو جا کے. لوگ دیکھتے تھے ایک صف میں, ایک لائن میں صف میں آگے حمزہ ہے, ایک میں عمر ہے. لوگوں نے دروازے بند کر لیے. انہوں نے نا اگے گل اور سی, ہن اور جے. انہوں نے کہا اگے گل اور سی چودھری, ہن گل ہو رہی. وہ حمزہ بھی نال لگ گئی تے عمر بھی نال لگ گئی. تاریخ میں پہلا دن تاریخ اسلام سین حرم میں عبادت ہوئی سرعام علل اعلان. جب اعلان سرعام علل اعلان عبادت ہوئی نا کعبے کے سائے میں, حضور نے فرمایا عمر آج حق اور باطل میں فرق ہو گیا, سچ اور جھوٹ میں فرق ہو گیا. فرمایا تو فاروق ہے, فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا. فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں. لو جی او دیہڑا گیا, آئندہ دیہڑا آیا, کائنات بھی دنیا جدو عمر دا نام لیندی آندی فاروق اعظم, فاروق. یہ ہیں سیدنا عمر فاروق. کون عمر؟ کون عمر؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو تم کیا جانو عمر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. کائنات والو سنو, آنے والی نسلوں یاد رکھو, اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں, قیامت تک میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لیکن سنو, میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. لوگ کیا جانے عمر کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. فرمایا لوگوں خطاب کا بیٹا عمر وہ ہے جس کی زبان پر بھی حق بولتا ہے اور جس کے دل پہ بھی اللہ نے حق رکھ دیا ہے.
نبی کائنات، نبی نور و رحمت، سرور کونین، تاجدار کائنات، رسول الثقلین فرماتے ہیں لوگوں، عمر کی زبان پر جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو حق بولتا ہے، اس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ یہ ہے عمر بن خطاب۔ اور اگر موافقات عمر کی بات نہ کی جائے تو فضائل عمر اور مناقب اور شان عمر سمجھ میں نہیں آتے۔ لوگوں، عمر بن خطاب وہ ہے، ادھر عمر رائے دیتا تھا، تجویز رائے حضور کو پیش کرتے تھے، ادھر قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ اسی لیے جمعے کے خطبوں میں آپ سنتے کان رأیہ بالوحی والکتاب، لوگوں عمر فاروق اعظم وہ ہے۔ یہ نبی پاک کی خدمت میں کوئی تجویز، کوئی رائے دیتے تھے، اللہ کریم وہی بنا کر قرآن میں اتار دیتا تھا۔ اسلام میں پردہ نہیں تھا پہلے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نظریں ٹھیک نہیں، لوگوں کی نظریں، حضور پردے کے احکام آنے چاہیے، حضور عورتوں کے لیے پردے کا حکم آنا چاہیے۔ ابھی عمر نے بات ختم نہیں کی، آسمان سے جبریل آیتیں لے کے آ گئے، آیتیں لے کے آ گئے۔ آج کے بعد پردہ فرض اور لازم قرار دیا گیا، جو ہی عورت اپنے گھر سے نکلے تو با پردہ ہو کے نکلے۔ پردے کے احکام کی آیتیں حضرت عمر کی رائے پر نازل۔ شراب کیسے حرام ہوئی؟ حضرت عمر نے کہا حضور، شراب پیتے ہیں لوگ، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ابھی حرام نہیں ہوئی؟ رائے دی نا، اسی وقت آیتیں نازل ہو گئیں کہ آج کے بعد شراب حرام۔ آج کے بعد شراب، یہ جو اذانیں پڑھتے ہو یہ کس کی رائے ہے؟ صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ جیسے کرسچین لوگ گھنٹیاں بجاتے ہیں گرجے میں گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ کسی نے کہا جی آگ اونچی جگہ پہ آگ روشن کرنی چاہیے تاکہ جب آگ روشن ہو تو لوگ سمجھ لیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عمر بن خطاب کو خواب میں اذان کی صورت دکھائی گئی تو حضرت عمر نے کہا حضور کسی شخص کو مقرر کر دیا جائے جو اذان سے پہلے، یہ نماز سے پہلے یہ کلمات پڑھا کرے، اس کا نام اذان ہے۔ یہ اذان حضرت عمر کی رائے پہ آئی، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا۔ جیسے جیسے رائے دیتے تھے اسی وقت آیتیں نازل ہوتی۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو حضرت عمر کی رائے پر نازل، اسے کہتے ہیں موافقات عمر۔ عمر رائے دیتے ہیں، ادھر قرآن آتا۔ اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہی بھی اللہ کے نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ابو بکر آیا ہے، پانی نکال کر زمین کو سیراب کر رہا۔ زمین پوری طرح کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عمر آیا، عمر پانی نکال رہا ہے اور اتنی تیزی سے پانی نکال رہا ہے، ڈول بوکا جسے کہتے ہیں، اتنی تیزی سے پانی نکال رہا ہے کہ پانی کھیت کے کناروں سے باہر گر رہا ہے۔ حضور اس کی تعبیر بھی ہمیں بتا دیں، حضور اس کی ہمیں تعبیر بھی بتا دیں۔ حضور نے فرمایا عمر کا وقت تھوڑا ہوگا، ابو بکر کا وقت تھوڑا ہوگا، ابو بکر کا وقت تھوڑا ہوگا، لیکن عمر، یہ جو پودا اور کھیت اسلام کا گلشن میں نے آباد کیا ہے،
ابو بکر کو سیرابی کرنے کے لیے تھوڑا وقت ملے گا اور عمر کو زیادہ وقت ملے گا. وہ اسلام کو ایسے پھیلائے گا کہ دنیا کے کناروں سے پوری دنیا کے کناروں تک اسلام پہنچ جائے گا. حضور نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور نبی کا خواب اللہ کی وہی ہوتا ہے. یہ وہ عمر وہ ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلایا. 30 ملک فتح ہوئے حضرت عمر کے دور خلافت. 30 ملک. اسلام کا وہ عظیم جرنیل 12 سال 6 مہینے اور 4 دن خلیفہ رہے. 12 سال 6 مہینے 4 دن خلیفہ رہے. محراب میں شہید کیے گئے. جب کلمہ پڑا تھا تو عمر فاروق اعظم کی تعداد عمر تھی 27 سال 27 ایئرز اولڈ. 27 سال عمر تھی حضرت عمر کی جب کلمہ پڑا تھا. جب محرم کی پہلی تاریخ اور سن 23 ہجری کو شہید ہوئے اس وقت عمر تھی 63 برس. آج حضرت فاروق کی شہادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر صبح قیامت رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے. وآخر دعوانا